بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی بحران انسان کی طاقت کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ ہر بحران انسان کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ خاص طور پہ مومن کے لیے بحرانی کیفیت اس کے ایمان کا امتحان ہوتی ہے، اور سچا مومن وہ نہیں کہ جو امن اور سلامتی کے حالات میں اصولوں اور اقدار کی بات کرے، بلکہ سچا مومن وہ ہے کہ جو جنگ کی آگ میں بھی اسلامی اصولوں اور انسانی اقدار کو ہر چیز سے بالا تر رکھے اور اپنے عہد و پیمان کا پاسدار رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے سفیر جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تو انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو کسی جھوٹی فتح یا کسی بڑے معرکے میں فتوحات کی نوید نہیں سنائی، بلکہ انتہائی ذمہ دارانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اہل کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور ان قریب اللہ تمہارے معاملے میں وہی فیصلہ فرمائے گا کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تم ہم دونوں ہی شہداء کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ یہ الہی فریضہ ہمارے سامنے ایک نہایت اہم اصول وضع کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدس مقصد کبھی بھی ناجائز وسیلے کا جواز نہیں بن سکتا۔ زمین پر خدا کا خلیفہ اور نمائندہ تلواروں کی فتح سے پہلے اقدار اور اصولوں کی جنگ جیتتا ہے۔ اس عظیم اصولوں کو ہم امام علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کے کردار میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد جناب ہانی کے گھر عیادت کے لیے آیا تو جناب مسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ یہاں پہ اکیلا ہوگا، لہذا چھپ کے اس پہ وار کر کے اس کو قتل کر دو، اور یہ ایسا اقدام ہوگا کہ جس سے ہر طرح کا عسکری اور سیاسی پلڑا بدل جائے گا۔ لیکن جناب مسلم بن عقیل جو ایک حقیقی امام کے نمائندے تھے، انہوں نے اس منصوبے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان نے انسان کو، ہر مومن کو چھپ کر فریب کے ساتھ قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا کی یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بے شک ایمان نے دھوکے سے قتل کرنے پر پابندی لگا دی ہے، اور کوئی بھی مومن کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا، اس پہ کبھی شب خون نہیں مارتا۔ جناب مسلم یہاں محض اپنی ذاتی رائے کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس روح معصوم کے ترجمان ہیں کہ جو اس بات کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتی ہے کہ حق اور انصاف کا قصر عالی مکر و فریب، غداری اور خیانت کے ملبے پہ تعمیر کیا جائے۔ لہذا اس لازوال موقف سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ دشمنی اور مخالفت کے بدترین حالات میں بھی
اخلاقیات کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور اعلیٰ انسانی اقدار کو مقدم رکھا جائے، اور جو کوئی بھی اسلامی اقدار کو، انسانی اصولوں کو پامال کرتا ہے، وہ نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ انسانی شکل میں ایک شیطان ہے۔